قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور ان زلزلوں کا، ان طوفانوں کا، ان بارشوں کا اسباب فیکٹرز بتا رہے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ تو سنیے قرآن مجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ عظمتوں والے رب نے اپنی عظمتوں والی کتاب کے اندر اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، میرے محبوب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی بھیجے، جتنے بھی نبی آئے اپنی قوم کو سمجھایا، راہ راست دکھایا، صراط مستقیم دکھائی۔ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا انہیں اللہ نے کامیاب کر کے دکھا دیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم کبھی ان پر جنگیں مسلط کر دیتے ہیں، کبھی ان پر طوفان مسلط کر دیتے ہیں، کبھی ان پر بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں، کبھی ان پر تباہی مسلط کر دیتے ہیں، لیکن مقصد انہیں تباہ کرنا نہیں ہوتا، مقصد انہیں برباد کرنا نہیں ہوتا۔ ارے یہ تو ایک جھلک ہوتی ہے باقیوں کو دکھانے کے لیے، یہ ایک عبرت کا سامان ہوتا ہے باقیوں کو دکھانے کے لیے، یہ اس لیے اللہ ان تباہیوں کو لاتا ہے لعلہم یتضرعون۔ یہ کائنات کے اندر رہنے والے انسان میرے بندے میری طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، یہ میرے بندے عز و نیاز کا شیوا اپنا لیں، یہ میرے بندے توبہ و استغفار اپنا لیں، توبہ و استغفار کرنے لگے، میری طرف رجوع کرنے لگے۔ لیکن فرمایا جب عذاب آتا ہے، جب تباہی آتی ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہمارا عذاب آتا ہے، جب تباہی آتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر ایک اللہ کے سامنے گر گراتا، ہر ایک توبہ استغفار کرتا، سود خور سود کو چھوڑ دیتا، والدین کا نافرمان والدین کی فرما برداری اختیار کرتا، ظلم کرنے والا ظلم کو چھوڑ دیتا، ناپ تول میں کمی کرنے والا ناپ تول میں کمی سے توبہ کر لیتا، دوسرے کے اوپر حق، دوسرے کا حق ماننے والا، حق دبانے والا دوسرے کا حق ادا کر دیتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہمارا عذاب آیا، جب طوفان آیا، تباہی آئی، تو فرمایا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان لوگوں کے دل اور سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو اور مزین کر کے دکھایا کہ زندگی کی جس ڈگر پر، زندگی کے جس طریقے پر تم چل رہے ہو، یہ طریقہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، یہ شیطان انسان کے اعمال کو مزین کر رہا ہے، مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کر رہا ہے۔ ایک اللہ والے ایک گلی سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے گندگی پھینک دی، اب وہ اللہ والے انہوں نے گندگی کو صاف کیا، نہا دھو کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے نماز پڑھنے لگے، تو کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آ کر گندگی پھینکی ہے، تو آپ نے اس کا بدلہ نہیں دیا، آپ نے اسے کچھ کہا نہیں ہے۔ وہ ایک اللہ والے آج تو ہم کہتے ہیں ایک گالی دو گے، ایک گالی کا جواب میں تمہیں 100 گالیاں دوں گا، لیکن ایک اللہ والے کہنے لگے اگر تم مجھے 100 گالیاں دو گے تو میں تمہیں ایک گالی بھی نہیں دوں گا، اگر تم مجھے 100 گالیاں دو گے ایک گالی بھی نہیں دوں گا۔ تو وہ اللہ والے کہا کہ آپ شکر کر رہے ہیں، اس نے آپ کے اوپر گندگی پھینک دی ہے، تو وہ اللہ والے کہنے لگے بڑے لوگ تھے، ان کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کرتوت ہیں، ان کرتوتوں کی وجہ سے تو ہم پر آگ برسنی چاہیے تھی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر صرف گندگی برسی ہے، اللہ کا کوڑا برسنا تھا، اللہ کی بارشوں کے پتھراؤ ہونا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے صرف ہم پر جو ہے وہ گندگی ہو رہی ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہو رہا۔ تو آج ملک
پاکستان چونکہ سیلاب کی زد کے اندر ہے، ان کی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے بنگلے کوٹھیاں تباہ ہو چکی ہیں، وہ جو ہے وہ آج منتظر ہیں، جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کوئی ہماری مدد کے لیے آئے، کوئی ہماری مدد کرے۔ ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، لیکن ہماری اشرافیہ، ہماری حکومت وہ آج بھی سیاست کے اندر لگ چکی ہے۔ ارے ہمارا دین تو اظہار و قربانی سکھاتا ہے، ہماری شریعت، ہمارا دین تو وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت، زانیہ عورت، بدکار عورت، جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اپنا دوپٹے سے اس نے کنویں کے اندر اسے ڈالا، اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جوتے کو مشکیزہ بنایا اور اس کتے کو پیش کیا جو پیاسا کتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس زانیہ عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ یہ تو نبی کی امت ہے، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہمیں آج وہ صحابہ والا وصف زندہ کرنا ہوگا کہ ایک غزوے کے اندر ایک صحابی کو پانی پیش کیا، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، دوسرے بھائی کو دے دو، دوسرے کے پاس گئی، کہا مجھے نہیں چاہیے، تیسرے بھائی کو دے دو، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرے دوسرے بھائی کو دے دو۔ چنانچہ اپنے بھائی کے لیے اظہار و قربانی کی وجہ سے ان تینوں کی جو شہادت ہو جاتی ہے۔ جو پانی کے اندر غرق ہو گئے وہ تو شہادت کا رتبہ پا گئے، لیکن بات میری آپ کی ہے کہ ہم اپنا کیا کردار پیش کرتے ہیں۔ وہ تو شہادت کا رتبہ اللہ کے سامنے پیش کر کامیاب ہو گئے، لیکن اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کا دست و بازو بننا ہوگا، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، تبھی جو ہے ان کی مالی امداد ہو سکتی ہے۔ 75 سال پہلے ایک وطن کی ضرورت تھی، لیکن آج ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، آج اتحاد، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم متحد ہوں گے تو فرمایا اللہ کی نبی نے المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح عمارت اینٹوں سے جڑتی ہے، بلاکوں سے جڑتی ہے اور کھڑی ایک دیوار بن جاتی ہے، جس طرح اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ اگر مسلمان متحد ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تو سلام کرتا ہوں پاکستانی قوم کو سلام کرتا ہوں کہ ان کے پیسوں کی وجہ سے پولیس بھی پل رہی ہے، رینجرز بھی پل رہے ہیں، ایجنسیز والے بھی پل رہے ہیں۔ ان کے پیسوں کی وجہ سے یہ جتنے بھی اخبارات ہیں وہ پل رہے ہیں، مدارس پل رہے ہیں، خانقاہیں پل رہی ہیں۔ ارے یہاں کا غریب امیر کو پال رہا ہے، یہاں کا ننگا جس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں وہ ارپتیوں کو پال رہا ہے۔ وہ ارپتیوں کو میں تو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس قوم کا ایک چھوٹا بچہ، ایک کچرا چننے والا بچہ، وہ بھی امداد بخش کے اندر اپنی امداد ڈال رہا ہے، اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر پاکستانی قوم چیریٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر کے اوپر ہے، لیکن ان کی انکم کو دیکھا جائے، ان کی جو ہے وہ کمائی کو دیکھا جائے وہ اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے حصے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر لازمی بات ہے اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن پھنس جائیں گے وہ لوگ کہ جو ڈیموں کے اوپر بھی پیسے کھا رہے ہیں، تعلیمی اداروں کے اوپر بھی پیسے کھا رہے ہیں، جو ہسپتالوں کے اوپر بھی پیسے کھا رہے ہیں، جو روڈوں کے اوپر بھی پیسے کھا رہے ہیں، جو غریب عوام کے پیسے کھا رہے ہیں، جو غریب پولیس کے پیسے کھا رہے ہیں، جو غریب فوجی کے پیسے کھا رہے ہیں، وہ پھنس جائیں گے، وہ پکڑے جائیں گے۔ آج اگر ان کے محلات میں پانی نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اللہ ان کے محلات میں ایسی بیماریاں ڈال دے گا کہ انہیں کھانے کے لیے سوائے ابلے ہوئے چنے کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ موقع ہے، اس موقع کے اوپر بہت سارے ٹھگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جس کے ساتھ مدد کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے، اور وہ آپ کا جو صدقہ و خیرات ہے، آپ کی جو امداد ہے، کوشش کی جائے کہ وہ مستحقین تک پہنچ سکے۔ اگر زلزلے کے موقع کے اوپر جتنی امداد کشمیر کے اندر آئی، اگر وہ امداد پوری کی پوری لگتی تو آج کشمیر ڈیولپ ہو جاتا۔ یہ تو بڑے بڑے وعدے آئے ہیں سعودی کی طرف سے، ترکی کی طرف سے $1 ملین کی فرمائشیں آئی ہیں۔ اگر وہ پیسہ ان کے اوپر لگ جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے سارے مکانات واپس بن جائیں، ان کی ساری بلڈنگیں واپس بن جائیں،
ان کی ساری سڑکیں واپس بن جائے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس کے لیے جو چیز آ رہی ہے، جو امداد آ رہی ہے، وہ اس کے اوپر لگنی چاہیے، وہ اس کے حق میں پہنچنی چاہیے، اس تک اس امداد کو پہنچایا جائے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث سے مبارکہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ صاحب گنجائش کو بلائیں گے، جو دنیا کے اندر صاحب ثروت تھا، اللہ نے اسے دیا ہوا تھا، بلائیں گے اور پوچھیں گے میرے بندے تمہیں یاد ہے کہ میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا اللہ آپ بھوک سے تو پاک ہیں، آپ کو تو بھوک لگتی نہیں ہے، آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو پھر پوچھیں گے میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار کرسی نہیں کی، میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ بندہ پوچھے گا اللہ آپ بیماری سے بھی پاک ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے تمہیں یاد ہے کہ دنیا کے اندر میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو جا کر اس کی عیادت کر لیتا گویا تو نے میری عیادت کی ہے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا گویا تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اگر تو اسے ایک کپڑے کا جوڑا پہنا دیتا گویا تو نے مجھے کپڑے کا جوڑا پہنا دیا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ موقع یہ وقت آج ان کے اوپر ہے، کل ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ ہم پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، اگر اللہ حکم دے دے پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا، درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں گر سکتا۔ آج قوم پس رہی ہے، آج ملک جو ہے وہ پس رہا ہے، جو ہے وہ ٹائٹینک کی مانند آج جو ہے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی جو ہے وہ حیثیت، جس کے پاس خیمے ہے وہ خیموں کا انتظام کرے، جس کے پاس جو ہے وہ خوراک ہے وہ خوراک کا انتظام کرے، اپنی جو ہے وہ جانی کو خدمات دے سکتا ہے اس اعتبار سے ان کی خدمت کرے۔ اگر وہ خدمت کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک میرا بندہ میرے کسی بندے کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کاموں کو بناتے جاتے ہیں۔ واللہ ما کان العبد واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کے کام میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک جو ہے وہ بندہ اپنے دوسرے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے۔